بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب لوکاں یار بنائے نے جگ اُتے کوئی جھوٹا تے کوئی سچا ہے دکھ سکھ وچ جڑا کم آوے اوہ یاری دوست تو اچھا ہے پر کوئی یار نہیں بندے دے نال مردا پاویں جنہ بھی ہووے او پکا ہے او قبر حشر وچ جنے کم آونا اکو یار دوست تو رب سچا ہے مختصر حمد و صلاۃ بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ اور چنیدہ بندیاں دے وچوں اور نبیاں دے وچوں ایک نبی ہے۔ نبی ویسے ہی قابل عزت ہوندا ہے، قابل احترام ہوندا ہے، اور نبی دا مرتبہ مقام ویسے ہی بلند ہوندا ہے، لیکن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظیم شخصیت نے کہ جنہوں اللہ پاک نے بہت سارے القابات نہ نوازیا ہے اور بہت سارے تمغے نہ نوازیا ہے۔ اللہ دی زمین تے تقریباً 1,24,000 دے قریب انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں۔ ان تمام انبیاء دے وچوں جنہوں اللہ پاک نے منصب رسالت تے فائد فرمایا وہ رسول اعلیٰ ہے، اور انہاں رسولاں دے وچوں پھر 5 اولو العزم پیغمبر اعلیٰ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے اور تہاڈے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم پیغمبر نے جنہوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول وچوں اعلیٰ بنایا ہے، اور انہاں 5 دے وچوں پھر 2 نبی اعلیٰ نے، ایک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے ایک اعزاز عطا فرمایا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جننے نبی آئے نے سارے انہاں دی نسل وچوں آئے۔ اللہ فرماندے نے اسی حضرت ابراہیم نو اعزاز دیتا ہے وجعلنا فیہم النبوۃ والکتاب۔ حضرت ابراہیم تو بعد ہر نبی انہاں دی نسل وچوں آیا، ہر کتاب انہاں دی نسل وچ آئی۔ اس وجہ تو انہاں نو ابو الانبیاء اور جد الانبیاء کیا جاتا ہے۔ اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک اندر تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بائی نیم تذکرہ تقریباً 69 مقامات تے اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ آپ دا ذاتی نام ابراہیم ہے اور ابراہیم دا معنی ہے بزرگی والا، اور دوسرا ابراہیم دا معنی ہے قوموں کا باپ۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی القاب بھی عطا فرمائے، اللہ نے کئی صفاتی نامہ نال بھی بلایا۔ تقریباً 8 تو 10 نام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جڑے اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کیتے نے انہاں دے صفاتی نام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک صفاتی نام حنیف ہے، جیدہ معنی ہے یک طرفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک نام خلیل ہے، جیدہ معنی ہے جگری دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک صفاتی نام حلیم ہے، جیدہ معنی ہے تحمل مزاج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک صفاتی نام ہے اواہ، جیدہ معنی ہے نرم دل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک صفاتی نام ہے منیب، جیدہ معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جھکنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک نام ہے وفا، جیدہ معنی ہے وفاداری کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک صفاتی نام ہے شاکر، جیدہ معنی ہے اللہ دا ہر حال اندر شکر ادا کرنے والا۔ اللہ پاک نے اور بھی کئی صفاتی نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، لیکن میں صرف انہی نامات گفتگو کرنا چاہتا کہ اللہ نے آپ کو حنیف کیوں آکھیا ہے، اللہ نے آپ کو خلیل کیوں آکھیا ہے، اللہ نے آپ کو منیب کیوں آکھیا ہے، حلیم کیوں آکھیا ہے۔ یہ جو آپ دی صفات اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ذکر کی دیا نے، اینا تی انشاءاللہ جمعۃ المبارک دیس وقت اندر روشنی ڈالی جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم انسان نے کہ یہودی بھی، عیسائی بھی، اہل مکہ بھی اور کفار بھی اور بتاں نو پوجن والے بھی، اللہ دی زمین تے جننے مذہب نے نا، ہر مذہب اپنے آپ نو کہندا ہے کہ اسی حضرت ابراہیم دی نسل وچوں ہاں، یعنی ہر کوئی اپنی نسبت انہاں نال جوڑدا ہے۔ یعنی تمام مذاہب کے نزدیک قابل عزت اور قابل احترام اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تاکہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ساڑھے یہودی سن، معاذ اللہ، نصرانی کہتے ہیں حضرت ابراہیم ساڑھے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کیا کیا، سنی اللہ پاک دا قرآن۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما ولم یک من المشرکین۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہودی کہندے نے ابراہیم پیغمبر ساڈے سن، نصرانی کہندے نے ابراہیم پیغمبر ساڈے سن، یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم پیغمبر یہودی سن، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی سن۔ اللہ سونیا تسی دسونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سن؟ اللہ فرماتے ہیں ولیکن کان حنیفا مسلما، ساڈے پیغمبر ابراہیم مسلمان سن۔ اللہ اکبر اللہ، اور نال فرمایا حنیفا، اسی اپنے پیغمبر ابراہیم دا نام حنیف رکھے ہے۔ حنیف دا معنی یک طرفا، کی معنی صرف اللہ دی پوجا کرن والا، صرف اللہ دی عبادت کرن والا، صرف اللہ دے سامنے جھکن والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم پر نبی بنا کے بھیجے گئے، وہ قوم چاند دی پوجا کرن والی، وہ قوم سورج دی پوجا کرن والی، وہ قوم ستاریاں دی پوجا کرن والی، وہ قوم بتاں دی پوجا کرن والی۔ ایڈے بڑے مشرکان دی طرف اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، اور آپ نے اپنی قوم دے لوگاں جمع فرمایا، اور جمع فرما کے آکھیا میں نے ایک گل تے سنا، کون ہے مینوں بنان والا، کون ہے تانوں بنان والا، کون ہے زمین بنان والا، کون ہے آسمان بنان والا؟ وہ کہتے ہیں سارا کچھ بنان والا ستارہ ہے، اے جڑا آسمان تے ستارہ ہے یہی سب نو پیدا کرن والا ہے۔ کئیاں نے آکھیا نہیں نہیں، ستارہ نہیں پیدا کرن والا، یہ ساری کائنات نو چند پیدا کرن والا ہے۔ تیجی آکھیا نہیں نہیں نہیں، ابراہیم سورج پیدا کرن والا ہے سب نو۔ فرمایا آؤ خواہ پھر آپ پر روڑا مکا لئیے، آج ٹک لا لئیے، آج پتہ لا لئیے بھی سورج کنے کو پانی تے چاند کنا کچھ کر سکتا ہے، تے ستارے دے پلے کیے، آؤ خواہ سارے رڑ کے آج پتہ لوائیے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تینہ دے پجاریاں نو لے کر کے میدان اندر آ گئے۔ شام دا وقت ہو گیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے، سورج ڈوبیا تے آسمان پر نظر ٹکا لئی۔ فرمایا اتا ویکھو کہونے تہاڈا معبود آن والا ہے جنوں تسی رب کہندے ہو، او چلو ممی تہاڈے مگر ایک وقت تانوں سمجھان لئی لگ جانا۔ آسمان تے ستارہ آیا، اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال هذا ربي فلما أفلا قال لا أحب الآفلين۔ اللہ اکبر اللہ، آسمان تے ستارہ چمکن لگ پیا، فرماتے نے اے میرا رب تسی جو کہندے ہو کہ ساڈا رب چلو ایک باری میں بھی مان لینا وا میرا رب۔ تھوڑا جا وقت گزریا، ستارہ ڈوب گیا، نظر آنا بند ہو گیا۔ حضرت ابراہیم فرماتے نے لا اوہے
لک جائے میں انہوں معبود نہیں ماندا جڑا چھپ جائے میں انہوں مشکل کشا نہیں ماندا اجے گلاں ہوندیاں پیاں سن تے چن آ گیا فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا تھوڑی دیر تو بعد چن آیا فرمایا ھذا ربی اے میرا رب دے تھوڑی دیر تو بعد وہ بھی ختم ہو گیا فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين وہ بھی ختم ہو گیا فرمایا جڑا چھپ گیا ہے بھی رب نہیں ہو سکتا اتنا لک گیا ہے بھی رب نہیں ہو سکتا شام تو بعد جناب رات لنگ گئی دن چڑھ آیا جدو دن چڑھیا تے سورج آیا سورج کو دیکھ کے فرماتے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر اے میرا رب جے اے تہاڈا رب جے اے بھی سب تو وڈا دے اے چمکدا بھی بہتا پیا اے دمکدا بھی بہتا پیا اے جدوں آیا اے اندھیرا مک گیا اے اے جدوں آیا اے روشنی لے کے آیا اے اے جدوں آیا اے سہانا وقت لے کے آیا اے اے جدوں آیا اے دن لے کے آیا اے لہذا اے میرا رب دے فلما افلت پھر ایک وقت آیا سورج بھی ڈوب گیا سورج بھی مک گیا سورج بھی چھپ گیا فرمایا کالا یا قومی انی بریء مما تشرکون اے میری قوم دے لوگو آج تو بعد میرا تہاڈا رستہ وکھرا ہو گیا ہے میں نہیں ستارے نو رب ماندا میں نہیں چن نو رب ماندا میں نہیں سورج نو رب ماندا میں انہوں رب کیویں مننا جڑا لک جائے جدو لک جائے ادو مشکل آوے ادو مشکل کون حل کرے گا سورج ڈب جاندا ہے جدو سورج ڈبیا ہوے میرے تے مشکل آوے جڑا آپ ڈبیا ہے انہیں مینوں کادا تارنا ہے جڑا آپ لکیا پھردا ہے انہیں میری کادی مدد کرنی ہے جڑا آپ بہ گیا ہے انہیں مینوں کی کھڑا کرنا ہے ابراہیم تو کہنا کی چاہنا ہے فرمایا للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين اللہ اکبر اللہ فرمایا گل سن لو میرا رب تو ہے جنہیں سورج کو بنایا میرا رب تو ہے جنہیں چاند کو بنایا میرا رب تو ہے جنہیں ستارے کو بنایا میرا رب تو ہے جنہیں مشرق کو بنایا میرا رب تو ہے جنہیں مغرب کو بنایا میرا رب تو ہے جنہیں شمال کو بنایا میرا رب تو ہے جنہیں جنوب کو بنایا میرا رب کون ہے مشکل کشا میرا اللہ حاجت روا میرا اللہ بگڑی بنان والا میرا اللہ پوری کائنات دا خالق میرا اللہ اور تسی منو تے پویں نہ منو اور تسی مینوں اپنے کول بٹھاؤ تے پویں نہ بٹھاؤ اور تسی رشتہ داری جوڑو تے پویں توڑو پر ابراہیم نے اج فیصلہ کر لیا ہے نہ چاند کے چکر جھکے گی نہ ستارے کے جھکے گی نہ سورج کے جھکے گی آج تو بعد ابراہیم دی گردن کٹ تے سکتی ہے پر کسی غیر کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے اللہ اکبر اللہ حنیفہ فرمایا ساڈا نبی حنیف سی یک طرفہ سارے نوں چھڑ دیتا ایک ساڈے نال جڑ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت سانو سبق دیندی اسی بھی حنیف بن جائیے کی بن جائیے اونچی بولو کی بن جائیے حنیف بن جائیے حنیف دا معنی کیے جھکنا رب کے کسے اور کے جھکنا منگنا رب کو کسے اور تو منگنا اللہ 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 شارک تو نیڑے اللہ سب سمجھینا تو اللہ شارک تو نیڑے اللہ
سن سمجھینا تو کل. ویسے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ کی قوت و طاقت کی بات کر رہا ہوں. شارک تو تیرے اللہ سن سمجھینا تو کل. خالق مالک رازق جگدا اس دی شان بلند. دنیا دا ذرہ ذرہ دے مٹھی دے وچ بند. اسیاں بدیوں معبودے، اسیاں بدیوں معبودے، اسی ساجدیوں مسجودے، اسی ساجدیوں مسجودے. ساڈا اس بن کوئی نہیں بھلا، سن سمجھینا تو کلا. شارک تو تیرے اللہ سن سمجھینا تو کل. ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث. ساڈی اللہ نال پریتے ساڈی ہے مولا جی حنیف دا. ساڈی اللہ نال پریتے ساڈی اللہ نال پریتے ساڈا مسلک اہل حدیث. ساڈی انشاء اللہ جی دے، ساڈی انشاء اللہ جی دے. ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سن سمجھینا تو کلا. اللہ کو اکبر. اللہ توجہ کرنا کراؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک صفاتی نام حنیف ہے. حنیف دا معنی یک طرفہ یعنی ساریاں چھڑ کے کیجے کے جھکن والا، اللہ کے جھکن والا. یہ ہو گیا ایک نام. اور دوسرا نام اللہ کو اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار کار کرتے جانا کراؤ. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دوسرا نام خلیل ہے. اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. فرمایا کائنات دے لوگوں اسی اپنا بیلی بنایا ابراہیم نو، اسی اپنا یار بنایا ابراہیم نو، اسی اپنا دوست بنایا ابراہیم نو. خلیل کنوں کیا جاتا ہے؟ اللہ دی وقار خلیل جگری دوست نو کیا جاتا ہے. ایسا دوست کہ جنہ دونوں کی دوستی کے درمیان کوئی شے نہ آ سکے. حضرت ابراہیم نے اللہ نال پیار کیتا، اللہ رب العزت نے اپنی دوستی لگائی ہے. تے اس دوستی کے درمیان اندر جو آیا اور چھوڑ دیتا، اس دوستی کے درمیان اندر جو آیا اور توڑ دیتا، اس دوستی کے درمیان اندر جو آیا اور موڑ دیتا. اللہ اکبر. اللہ ایک دن ہی ہویا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اللہ دی دوستی کے درمیان باپ آ گیا. ایک پاس ابراہیم ہے، ایک پاس عرش والا رب ہے، تے درمیان اندر باپ آ گیا. باپ آ گیا ہے تے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابتی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. پھر فرماتے ہیں یا کتنی پیاری گل ہے، کتنی محبت والی گل ہے. یا ابتی، ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی کیا کیا بناتے ہیں. اتنے جناب بڑا پڑھیا لکھا بھی آپ دے اپنے اوے پیا اور پیوا اور ہرے کیڑے کیڑے پٹھے پٹھے نام لے کے نا ادب نال احترام نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی کو بلایا. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اللہ
ابا جی میرے کو علم آ گیا ہے، وہ علم نبوت دا علم ہے، وہ علم رسالت دا علم ہے، اللہ پاک نے مینوں آسمان تو وہی والا علم عطا کیتا ہے، اس علم دے مطابق جنہ بتاں دی تسی پوجا کر دیو سارے بت غلط نے، ابا جی چھڑ دو انہاں نوں، اے تانوں دے کچھ نہیں سکدے، نہ حاجت روائی کر سکدے نے، نہ مشکل کشائی کر سکدے نے، بالا ینفعو نہ تانوں نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے، ابا جی نہ دے مگر نہ لگو، اے شیطان دی عبادت ابا جی جڑا نہ دے مگر لگ گیا، شیطان دے مگر لگ گیا، جڑا شیطان دے مگر لگ گیا تباہ و برباد ہو گیا۔ ابا جی میں تہاڈا پتر پر دین والے رستے بناوندا پیا واں، آپ نے آکھیا نا نا ابراہیم میں تیری نہیں مننی، فرمایا ابا جی جے تسی نہیں مننی میں تانوں چھڈ سکنا واں، عرش والا رب چھڈ سکدا نہیں چھڈ سکدا، کیونکہ میں خلیل ہاں، خلیل ہوندا ہے جڑا جگری دوست ہوے، دوستی دے درمیان جو آ جاوے وہ چھڈیا جا سکدا ہے، دوست نہیں چھڈیا جا سکدا۔ حضرت ابراہیم نے اپنا باپ چھڈیا، رب نہیں چھڈیا، حضرت ابراہیم نے اپنی قوم نو چھڈیا، رب نہیں چھڈیا، اور پھر حضرت ابراہیم نے بتاں نو توڑیا پر رب نو چھڈیا، بت توڑ دیتے سارے، قوم نو آکھیا، قوم دے لوگاں نو آکھیا اوے میری قوم دے لوگو اے بتاں دی پوجا چھڑ دیو، بتاں دی پوجا، اے ابراہیم تو تے گستاخ ہو گیا ہے، معاذ اللہ، ابراہیم کیڑیاں گلاں پیا کرنا ہے، اور سانو سارا کچھ لبدا ہی انہاں کولوں ہے، اے سارا کچھ دیندے نے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے تاللہ لاکیدن اصنامکم، آ جڑے بت تانوں ٹکن نہیں نہ دیندے، میرا جدوں پھیرا پیا نہ تے میں انہاں دا علاج ضرور کرنا ہے۔ یہ سادہ ترجمہ تاللہ لاکیدن اصنامکم، آج سپیکر بڑا تنگ کردا پتہ نہیں کی کیتا سپیکر، اللہ اکبر تاللہ لاکیدن اصنامکم، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ اے گل سن میری قوم دے لوگوں، اے جڑے بت تانوں اللہ بنان نہیں دیندے، اللہ تے تہاڈے درمیان جڑے بت بڑے ہوئے نے نا، میں انہاں دا کوئی بڑا چنگا سلسلہ کراں گا، بڑا سوہنا انہاں دا حل کراں گا۔ قوم ساری چلی گئی میلے تے، اللہ اکبر، اللہ دے پیچھے جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اٹھے جتھے جناب انہاں دیاں ساریاں مورتیاں تے بت پے ہوئے سن، اندر داخل ہوئے تے کی ویکھیا، کسی دے سامنے کھیر پئی ہے، کسی دے سامنے حلوا پیا ہے، کسی دے سامنے جناب دے پتانہ پوندی پیا ہے، کسی دے سامنے شریف پئی ہوئی ہے نا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کلاڑا لے کے گئے، تے کھلو کے فرماتے نے الا تاکلون، بتانوں روڑا کیے تسی کھاتے کیوں نہیں، بھائی کھاتے کیوں نہیں، ایڈی بڑی تھال بھری پئی ہے، پرات بھری پئی ہے کھیر دی، کھاتے کیوں نہیں، ایڈا سونا حلوا بنیا پیا دیسی گھیو دا، کھاتے کیوں نہیں، ایڈیاں سونیاں مٹھیاں بڑیاں پیا نے، کھاتے کیوں نہیں، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں۔ پر جڈی وڈی پرات کھیر دی تہاڈے کے پئی ہے، ایڈی مولوی اگے پئی ہوے تے اوتھے تے لڑائی نہ پے جائے، تے پرات لبے ہی کوئی نہ، ایڈی وڈی پرات پئی ہے کھاندے نہیں جے پے، الا تاکلون، کھاندے کیوں نہیں جے؟ یا کوئی جواب کتوں آنا سی؟ اور تے ساریاں مورتیاں سن، کوئی لکڑ دی مورتی، کوئی پتھر دی مورتی، کوئی مٹی دی مورتی، جواب نہ تے پھر فرماتے نے ما لکم لا تنطقون، وہ کھاندے بھی نہیں جے تے بول دے بھی نہیں جے، ایک کام تے کرو یا کھاؤ یا بولو، لیکن نہ کھادا بھی نہیں تے بولیا بھی نہیں۔ فرمایا نہ تسی کھاندے ہو تے نہ تسی بول دے ہو تے پھر مینوں ہی کچھ کرنا پینا ہے، پھر مینوں ہی کچھ کرنا پینا۔ پھر باواں ٹکیاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک وڈیوں لگ گئے، کوئی
کوئی بت لولا کر دیتا، کوئی بت لنگڑا کر دیتا، کسے بت دا جناب پیر بن دیتا، کسے بت دیاں لتاں توڑ دیتیاں، کسے دا کان وڑ دیتا تے کسے دا نک وڑ دیتا۔ جڑا بڑا بت سی نا او دے کندھے تے کر کے کڑاڑا رکھ دیتا تے رکھ کے جناب ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار قوم دے لوگ واپس آئے نا، ورنہ واپس آ کے ویکھ آئے اور جاندے جاندے تھوڑا جا جناب تبرک لے جائیے، تبرک لے جائیے۔ وہ تبرک لین واسطے اندر بڑے تے کی ویکھیا انہاں دا سارا رب والا ہی مودہ ہویا پیا ہے۔ دھیاں دین والے دیاں لتاں ٹوٹیاں پئیاں نے، پتر دین والا دلہا ہویا پیا ہے۔ انہاں دے سارے بت لولے لنگڑے ہوئے پے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے کھلوتے بڑے پریشان نے، ایک دوسرے دے منہ ول ویکھدے نے، ایک دوسرے ول ویکھدے نے تے پھر زبان چوں کہندے نے اے کون کر سکدا ہے نا، ایڈی وڈی جسارت کون کر سکدا ہے؟ ساڈے وچ تے نہیں ضرورت کوئی نہیں، اسی تے نہ دے کے چکنے ہاں، اسی تے نوں معبود بننے ہاں، اسی تے نوں مشکل کشا بننے ہاں، اسی تے نوں حاجت روا بننے ہاں، لہذا ساڈے چ نہیں کتھوں پہنچے، اسی تے نہ کولو ڈردے ہی بڑے ہاں۔ وہ کہندے جی آپاں سارے ڈرنے ہاں، پھر او لگو جڑا انہاں کولو ڈردا کوئی نہیں، سارے بولتے نے فَتَيَّتُكُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، کوئی جڑا انہاں تو نہیں ڈردا، عرش والے رب تو ڈردا ہے، تو دا نام ابراہیم ہے۔ اسی تے نہ کو بڑے ڈرنے ہیں تے بڑے ڈاڈے بابے نے سارے ہیں۔ اے تے جناب اے تے نیڑے نہ جایا جے، اے جڑے درخت تو مسواک نہ لینا تے درخت نہ بابا جڑا نہ لتاں توڑ چھڑ دے۔ اے فلانی ٹالی دے نیڑے نہ جایا جے، نیڑے کہتے بابا جناب منجی پٹھی کر دیندا ہے۔ اے بابے ایسے کام نہیں ہوندے نے۔ اور نہ بھائی نام عقیدہ درست کرو اپنا، اللہ دے ولیاں دا کام لتاں توڑنا نہیں، اللہ دے ولیاں دا کام منجیاں پٹھیاں کرنا نہیں، اللہ دے ولیاں دا کام لوکاں نوں پریشان کرنا نہیں۔ اے ہوے بنائے ہوئے نے، اے تانوں ڈرا کے تے روزی دے دھندے کھولے ہوئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آکھیا کوئی جڑا ڈردا کوئی نہیں نام دے کول، اللہ دا نام ابراہیم ہے، لیاؤ ابراہیم نے کیا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ وقت تشریف لے کر کے آئے، کھڑے نے سارے اج پیٹ پیٹ پہ تک دے جناب ابراہیم وال، کدی اپنے لباں پر تے کدی جناب ابراہیم وال ویکھدے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تے پھر بولی جی زبان نال پوچھدے نے ابراہیم ساڈے رباں نوں تو ماریا ہے، ساڈے رباں دیاں لتاں باواں تو توڑیاں، یار کڈے گندے عقیدے نے یار، اور کتا ضعف الطالب والمطلوب۔ اور قرآن کہندا انہاں دا کو حال ہے منگن والا بھی کمزور ہے، جدے کولوں منگدے پے نے او دے کو بھی کمزور ہے، جڑا منگدا پیا وہ بھی کمزور ہے، تے جدے کولوں منگدا پیا وہ ایڈا کمزور ہے وہ اٹھ کے اگاں نہیں جا سکتا، اٹھ کے پیچھے نہیں جا سکتا، وہ تے کوئی مکھی بہ جائے مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ تے کوئی گند سٹ جائے اپنے تو گند نہیں دور کر سکتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، وہ منگن والا بھی کمزور ہے، جدے کولوں منگدے پے نے اس تو زیادہ کمزور ہے۔ ابراہیم ساڈے ربا دیاں لتاں باواں تو توڑیاں نے؟ فرمایا مینوں کاتوں پوچھ دیو، جڑا وڈا ہو ویکھو وڈا، اور جنے کلاڑا رکھیا ہے اپنے کندھے تے اونوں پوچھو اور جڑا وڈا تسی میرے ال سارے میرے ال ویکھی جاندے، او جے کولوں آلہ قتل برآمد ہوے نا اونوں پوچھنا چاہیے۔ او ویکھو کا سامنے ایڈا وڈا اے سارے ٹوٹے بھجے پے نے، لولے لنگڑے پے نے تے او بالکل درست کھڑا ہے، شاید کو کھیر شیر تو لڑائی ہو گئی ہوئے، شاید تلوے جلوے تو لڑ پے ہون، اونے آکھیا میں وڈا وا میں کھانیاں تہاڈی ایسی تیسی جے تسی کھاؤ، اونے پھر سارے توڑ بھن چھڈے ہون، اونوں وڈے نوں پوچھو ہاں بھلا او جدے کندھے تے کلاڑا ہے۔ ہائے ہائے اللہ 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 تے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو گل کیتی تے نظراں چکا لیں تے چکا کے کہندے نے ابراہیم تینوں پتہ ہے بول سکدے کوئی نہیں، ابراہیم تینوں پتہ ہے بول فرمایا مینوں پتہ ہے کمڑیو تانوں نہیں پتہ لگدا پیا،
مینوں تے پتہ ہے بول نہیں سکدے، مینوں تے پتہ ہے سن نہیں سکدے، مینوں تے پتہ ہے دے نہیں سکدے، مینوں تے پتہ ہے کچھ نہیں کر سکدے، میرے کولوں جو پوچھ دیو تیاں دیندے نے تانوں لتاں تڑائی بیٹھے نے، پتر دیندے نے تانوں باواں تڑائی بیٹھے نے، اے کملے انہاں تے سوچو نا جڑے اپنی لتاں تے باواں نہیں بچا سکدے او تہاڈی مشکل کشائی دی حاجت روائی کیویں کر سکدے نے؟ اللہ اکبر، میں قربان جاواں، اللہ دا قرآن بڑا پیارا انداز بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے تہاڈے تے بھی افسوس ہے، انہاں تے بھی افسوس ہے جڑے بڈھے لنگڑے ہوئے پے نے، تہاڈا بھی حال کوئی نہیں تے انہاں دا بھی حال کوئی نہیں، تسی بھی بڑے ماڑے ہو تے بھی بڑے ماڑے نے، تہاڈے پلے بھی کچھ نہیں تے انہاں دے پلے بھی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں تے جان جو نا مشرک دی پرانی عادت ہے، جدوں بے جواب ہو جاتا ہے تے بے دلیل ہو جاتا ہے، پھر کہتا جناب پھر لڑائی تے اتر آندا ہے، پھر جھگڑے تے اتر آندا ہے، کہتے کی نہیں کرنا ابراہیم مانگ لا جو مانگنا وانصروا آلہتکم، ان کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ لا کے جلا دینے اور جناب اپنے رباں دی مدد کرنے تے اپنے جناب معبوداں دی مدد کرنے اپنے مشکل کشاواں دی مدد کرنے آلہتکم، لفظ الہ بولیا جاتا ہے مشکل کشا تے، دیکھو عقل کڈی ماری ہوئی ہے، سارے دیاں لتاں ٹوٹیاں ویکھ کے پھر بھی انہاں نوں مشکل کشا کہندے نے۔ وانصروا آلہتکم، اپنے مشکل کشاواں دی مدد کرو، اپنے حاجت رواں دی مدد کرو نا۔ مفسرین فرماتے نے بڑی بڑی اگ دا انتظام کر دیتا گیا، بڑی بڑی اگ جلا دیتی گئی ہے نا، این کر کے اگ جل گئی ہے جدوں کا جناب اندر بالن سٹنا شروع کر دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے نے 15 دن تک دے اندر بالن جمع کیتا گیا، 15 دن تک بالن اکٹھا کیتا گیا، حتیٰ کہ اگر کوئی مشرک بیمار سی نا انہیں نظر بننی میں صحیح ہو جاواں، میں اینے من بالن اس چیتا بیچ دیاں گا جڑی چتا ابراہیم نو جلان واسطے لائی گئی ہے، میرا پت مینوں شفا دے دے، میں ابراہیم نو جلان واسطے اینے من بالن وچ سٹ دیواں گا۔ لوکاں نظراں تے نیازاں نال بالن سٹیا، ٹک لگ گیا بالن دا تے اگ لگ گئی ہے نا، حضرت دی وقار جدوں اگ پڑ پئی ہے، اگ دے بھانبڑ مچ پے نا، اتنی بڑی اتنی زبردست آگ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں آگ تو تے آسمان دے درمیان تو کوئی پرندہ گزر نہیں سی سکتا، اگر کوئی پرندہ گزرتا تو سڑ کے وچ ڈگ جاندا، ایڈی بڑی اگ بالی انہاں بدبختاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جلان واسطے بڑھا کے چل پئی پڑ پئی بھاگ پئی، آتش پکڑ گئی تیار ہو گئی، ہن سوچن پے گئے ایڈی بڑی اگ تے بال لئیے تے ابراہیم نو سجنا کیویں وچ اللہ اکبر۔ اللہ مشرک نا عقل دے وچ کوئی نہیں ہوندی، عقل ہوے تے کدوں سجدہ کرے انہاں نوں جڑے کچھ دے نہیں سکدے تے سن نہیں سکدے، عقل نہیں ہوندی تے تاں وچ دے کام کردا ہے نا۔ ہن سوچن لگدا ہے ایڈی بڑی اگ بالی ہے، اگر آپ جانے آپ تے آپ بھی سڑ جاواں گے، ابراہیم نو اگ وچ کیویں سٹنا ہے؟ ایک تفسیر اندر آندا ہے حضرت ابراہیم نو آ کے کہندے ابراہیم چل اگ وچ، اور میں ایویں جاواں اگ وچ، تسی بالی اگ سٹ لو جے سٹیا جاندا جے سٹ لو جویں سٹیا جاندا۔ اللہ سوچن پے گئے ابراہیم نو کیویں سٹنا ہے اگ دے اندر۔ ایک بہت بڑا چولہا بنایا گیا، بہت بڑا چولہا بھیگ نما تیار کیتا گیا، اس دور اندر دا نام منجنیق رکھیا گیا، وہ اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نو بٹھایا گیا، ارادہ بنایا زور نال چولہا دے دیاں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ وچ جا ڈگن گے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وچ بیٹھ گئے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے، جدوں بیٹھ گئے نا آسمان تے تھڑ تھلی مچ گئی، نوری فرشتے پریشان ہو گئے، مولا کریم اج کی بنے گا؟ ایڈی بڑی اگ وچ تیرا نبی جل جائے گا۔ حضرت جبریل امین آئے آ کے عرض کرتے ہیں اللہ دے پیغمبر ابراہیم جی میں اجازت دیو نا میں طوفان لے کے آواں، اگ اڑا کے لے جاواں، میں اجازت دیو نا میں انہی زمین نو غرق کر دیواں، اجازت
آخر میں آپ ہی آ گیا ہوں. فرمایا جی آپ آیا تے واپس چلا جاؤ. میں خلیل ہاں, میں تے رب دے درمیان میں جبرائیل نو نہیں آن دینا. میں خلیل ہاں, میرے تے رب دے درمیان کو تیجا نہیں آئے گا. وہ ویکھدا پیا ہے نہ مینوں جو جنام تے راضی, میں جنم تے راضی, جو مارم تے راضی, میں مرم تے راضی, جو گرام تے راضی, میں گرم تے راضی, جو ختم کرم تے راضی, میں ختم ہون تے راضی. جبریل تو پرا ہو جا, اج میں جانا تے میرا رب جانے. اج تیجا بندہ وچ نہیں آن دینا تاکہ قیامت تک آن والے لوکاں نوں پتہ چل جائے خلیل اونوں کہندے نے جڑا اپنے تے رب دے درمیان کسے دوسرے نوں آن نہ دے. اشارت جبریل تو کون؟ آج رب تے میرے درمیان کوئی آ سکتا ہے؟ کوئی سوکھی ہے محبت کرنی؟ اسی 4 نمازاں پڑھ کے کہنے اسی پتہ نہیں اللہ تے سان چار دے پھر ادھر ویکھ جنہ رب نال یاریاں پائیں. اللہ کو اکبر, اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار اگ دے پامبڑ بڑھ دے پین جناب ابراہیم علیہ السلام. اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اس چولہے دے اندر بیٹھے میں. اللہ والا کہندا دو طرفاں وال آتش مچ پئی, ایک بن آتش کفاراں والی پامبڑ خوب مچاوے, محبت والے آتے تیریاں نمبا لاوے. دو طرفاں والے آتش مچ پئی, اللہ دو طرفاں والے آتش مچ پئی تے شولا تیز مریندا. ہٹ جبریلا اج دیکھ نظارہ تے کیویں رب کریندا. اللہ کو اکبر. اللہ جناب ابراہیم بیٹھ گیا جھولے دے اندر, جھولا جھلا دیتا گیا. اللہ دے پیغمبر اپنی زبان چو پڑھ دے میں حسبی اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل. حسبی اللہ, میرے نبی نے فرمایا ہے جب بھی کوئی مشکل آئے نا یہ پڑھیا کر. حضرت ابراہیم نے بھی یہ بھی پڑھیا سی. حضرت ابراہیم کی مشکل رب دور کی رب تیری بھی کرے گا. پڑھیا کر حسبی اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. مشکل دے وقت ایم پی اے دا نمبر بنانا تے یاد رہندا ہے. مشکل دے وقت ایسے جنوں کال کرنا تے یاد رہندا ہے. مشکل دے وقت رب نال کال ملانا کیوں بھول جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے کی آکھیا ہے اللہ سونیا تو کافی ہے, مینوں کوئی مددگار نہیں چاہیے, اللہ مینوں کوئی سہارا نہیں چاہیے. فرمایا گل سن میرے ابراہیم ہے جی اج تو ساڈے نال وفا دیاں گلاں کر چھڈیاں نے تے ویکھ اج میں رب پھر کی کرنا وا. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونا قرآن کہندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے قریب پہنچے. اللہ پاک نے اگ نال گفتگو فرمائی. فرمایا قلنا یا نار کونی. جدو حضرت ابراہیم نے وچ جبریل نو آن نہیں دتا تے رب نے بھی جبریل دے ذریعے اپنو اگ نو پیغام نکلایا. فرمایا ابراہیم جے تو ڈائریکٹ ہو گیا ہے تے میں بھی ڈائریکٹ ہو گیا ہاں. جے تو وچوں جبریل نو کڈ دیتا ہے تے اسی وچوں جبریل نو کڈ دیتا ہے. جے تو خلیل بن گیا ہے تے میں بھی خلیل بن گیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تے جبریل نو لے کر کے آندا ڈائریکٹ فرمایا قلنا
جلانا کوئی نہیں اج انج دی ٹھنڈی بن جا کوئی اگ دا کم میں شولے سٹنا لیکن اج جدوں میرا یار تیرے وچ آ جاوے تے تو پھل سٹن لگ پینا ہے تو ساڈے یار تے پھل سٹنے نے تو ساڈے یار تے جناب ٹھنڈک برسانی ہے اللہ اکبر اللہ مفسر فرماتے نے کئیاں دنوں تک اگ جلدی رہی اس نظریے نال لوگ رہے ابراہیم تے بالکل جل گئے ہون گے ماذ اللہ حتیٰ کہ کچھ دنوں تو بعد ہے بس جب ساری اگ پسند ہو گئی نا اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم کھڑے ہو جاؤ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے نمرود تھکتا رہ گیا کافر دیکھتے رہ گئے مشرکاں دی آنکھاں پھٹیاں رہ گئیاں ابراہیم وہ تیرے بدن دی تے دور دی گل ہے رب نے ابراہیم دا کرتا بھی جلن نہیں دیتا رب نے ابراہیم پیغمبر دے کرتے نو بھی اگ نہیں آن دیتے اللہ اکبر اول حمد خدا دے تائیت جو مالک ہر ہر دا اس کا نام پکارن والا کسی میدان نہیں ہر دا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا آخیا ساڈا خلیل انہیں ساڈے تے اپنے درمیان کسے نو آن دیتا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا کہ حضرت ابراہیم دا ایک اور صفاتی نام قرآن بیان کرتا ہے اللہ فرمان دینے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا فرمایا کائنات دے لوگوں ساڈا ابراہیم وفادار ہے ساڈا ابراہیم وفادار ہے اللہ سویا کنا کو وفادار ہے فرمایا وفادار ویکھ لو اسی خواب کی وخایا ساڈے خواب تے ساڈا نبی پتر دی بکرم دور پیا ہے اپنا بیٹا دی بکرم دور پیا ہے اللہ خواب ویکھیا حکم نہیں آیا حکم نہیں آیا وہ لوگ سوچے جڑے حدیث ویکھ کے کہندے نے حدیث سے صحیح ہے پر اسی نہیں مانتے جڑے قرآن پڑھ کے نہیں مانتے اور تو قرآن دی ایت ویکھ کے نہیں ماندا ابراہیم نے اللہ دا حکم نہیں ویکھیا صرف خواب ویکھیا خواب اندر ویکھیا بیٹے دی گردن تے چھری چل دی پئی ہے نا اپنے بیٹے نو کول بلایا وفاداری چیک کرنا وفاداری چیک کرنا انج نہیں وفاواں رب رڑے دی کری دیاں نے فرمایا یا بنیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا کتھے نے کالج پڑھے کتھے نے قال یا پیغام پلے نڑ بن کے لہ جا ابے دادم سکھ کے لہ جا کالا یا ابتی فعلنا تمر سدا جی دین انشاءاللہ من الصابرین آج ابا مانگ لینا پتر میں 500 روپیہ تا دے تے پتر دے چہرے دا رنگ بدل جاندہ ہے پہمیں مدرسہ ہی پڑھیا ہوئے ہمیں کالج پڑھیا ہوئے اے کمڑیا آج تیرا ابا 500 منگے تیرا رنگ بدل جاندہ ہے وہ بھی تے باپ سی جنہیں پتر کو جان ہی مانگ لے 500 نہیں منگیا 1000 نہیں منگیا فرمایا پتر جان دے جان چاہیے تیری قربان جاواں بیٹے کو بیٹے نے آکھیا ابا جی ایک جان میری تے 100 جانا حاضر نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک دی آرڈر دے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام منا تے پہنچے اور مقام منا تے پہنچ کے اپنے بیٹے دے گردن تے چھری چلان لگے اللہ حضرت امام ابن کثیر نے بڑیاں درد والیاں گلاں لکھیاں سیدنا حضرت اسماعیل فرماتے ہیں بابا 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 جب میری گردن تے چھری چلان لگو نا تے میں سیدھا نہیں لیٹانا میں الٹا کر کے لیٹانا ہے بیٹا دی وجہ کی ہے
ہے فرمایا با بیٹا بابا دی بجائے وے جدوں تسی میں الٹا کر کے سیدھا کر کے لٹاؤ گے نا میری گردن تے چھری چلے گی تو وچ خون نکلے گا جب خون تہاڈے کپڑیاں تے پہ جائے گا میں نہیں چاہتا میں دنیا تو جاندا اپنے باپ دے کپڑیاں تے خون لگا کر جاواں اس واسطے میں الٹا لٹا دینا ہے میری گردن تے چھری چلا دینی ہے نا اٹھیاں کر کے تاکہ خون نیچے گرے تہاڈے کپڑیاں تے لگے کتنا وفادار بیٹا کتنا بااخلاق بیٹا کتنا بہادر بیٹا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اٹھے اب تیار دونوں باپ اور بیٹا چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ حلقوں پر رکھا اٹھے جبرائیل نازل کے تھاما ہاتھ حضرت کا کہ بس امتحان مقصود تھا ایثار جرت کا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین فرمایا گل سن میرے ابراہیم ہے آج ساڈی وفاداری دے پیچھے ساڈے لطفات کر دیا تو اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا دیتے خواب نو سچ کر دکھایا تے میں قیامت دیاں کمداں تک قانون بنا دیتا ہے ہن لوگ آتے رہیں گے بکرے ذبح کرتے رہیں گے اللہ اکبر اللہ میرے نبی کو پوچھا کیا محبوب ہے اے جڑی اسی قربانی کر رہے ہیں کیا ہے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم ہے یہ تواڈے ابا ابراہیم دی سنت ہے اسی اپنے باپ ابراہیم دی سنت دی عمل کرنے ہاں کئی لبرلزم دے لوگ کئی جناب دنیا دی خیال رکھن والے بندے بڑیاں عجیب و غریب گلاں کردے نے خاص جدوں دن دن قربانی دے کئی بندے کھپ پاندے نے انڈیا دا ایک بندہ ہے مر گیا دا نام عرفان خان ہے انہیں جناب ایک تقریر اندر آکھیا لو جی دو بکرے بازار جو ہے کر کے آنا انہاں دی گردن تے چھری چلا دینا یہ کتھوں دی قربانی ہے یہ کتھوں دی نیکی ہے گردن تے چھری چلانا کتھوں نیکی بن گیا ہن مر گیا جے زندہ ہوندا تے نہ کہندا مینوں دسنا اگر مسلمان ایک نبی دی سنت تے عمل کردیاں بکرے دی گردن تے چھری چلاون تے تینوں تکلیف ہوندی ہے تے جدوں ہندو جڑے نے وہ اپنے جناب جانوراں دی بلی چڑھا دے نے اودوں تینوں تکلیف کیوں نہیں ہوندی حالانکہ مسلمان جڑا ہے وہ تے گوشت گنڈ دے قریباں دے اندر جنہاں نے پورا سال کدی بکرا نہیں کھادا ہوندا انہاں نوں بھی کھان دا موقع لگ جاندا ہے تے جناب ہندو بلی چڑھان لگیاں گوشت کتے سٹ دے تے خون پھل دے اوتے جا کے دھوڑ دیندا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار دے پروپگنڈے اندر لوڑ کوئی نہیں بڑے بندے جنیاں گلاں کردے نے تو جی مسلماناں دی معیشت تنگ ہو جاندی ہے ایک دن دے اندر اتنے ہزار لکھاں جانور ذبح ہو جاندے نے مینوں دسو نا کدوں جانور گھٹ جاندے نے پچھلے سال بھی لکھاں کروڑاں ذبح ہوئے اس سال کو مک گئے نے مکے نہیں اج دی منڈیاں بھریاں پئیاں نے اج بھی رب نے پیدا کر دیندا ہے حضرات دی وقار گل یاد رکھو قربانی دے نال مسلمان دی معیشت تگڑی ہوندی ہے مسلمان دی معیشت نوں فائدہ پہنچدا ہے جن جناب بکرا پالیا اونوں فائدہ پہنچیا جن چارہ کڈیا اونوں فائدہ پہنچیا اوتھوں دد کے شہر لے کر کے آندا ٹرانسپورٹ والے نوں فائدہ پہنچیا ایتھے منڈی دے اندر آیا منڈی والے نوں فائدہ پہنچیا پھر جناب بکرا خریدیا گیا خریدن والے نے جناب پیسے دتے انہاں پیسیاں دا مالک نوں فائدہ پہنچیا حضرات دی وقار پھر کسائیاں نوں فائدہ پہنچیا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پھر ذبح کیتا گیا گوشت بنایا گیا بڑے بڑے ماڑیاں نوں فائدہ پہنچیا بڑے بڑے غریباں نوں فائدہ پہنچیا اور جنہاں کبھی بکرے دا گوشت دیکھیا کوئی نہیں انہاں بھی فریدا بھر کے رکھ لیندا رہے انہاں بھی رج رج کے بکرا کھانا 3-4 مہینے یہ فائدہ نہیں طور کیا ہے پھر بکرے دی جناب کھال اتاری گئی اونٹ دی کھال اتاری گئی گائے دی کھال اتاری گئی اور اتار کر اس کھال دا کتنا فائدہ ہے وہ جنہاں جیکٹاں بندیاں نے کھال نال پیرا تے پہن والیاں جتیاں بندیاں نے کھلاں دے نال حضرات دی وقار ارباں خرباں روپیہ دا فائدہ ہوندا ہے وہ بندے جھوٹ بولتے نے جڑے کہندے نے کہ جناب قربانی نال نقصان ہوندا ہے نقصان تیرا ہو سکتا ہے انشاءاللہ اسلام دا کل بھی فائدہ ہے اج بھی فائدہ ہے قربانی اندر اسلام دا قیامت تک
فائدہ ہی ہوئے گا۔ پچھلے سال ارباں خرباں جانور ذبح نہیں ہوئے تے دسو اس سال مک گئے نے، اس سال بھی موجود نے، اور پتہ لگا جڑے قربانی دین او گھٹ دے نہیں او ود دے نے۔ جانوراں دیاں قربانیاں، بکرے دی قربانی ہوندی ہے، اونٹ دی قربانی ہوندی ہے، گائے دی ہوندی ہے، چھترے دی ہوندی ہے، آج کل مولویاں پھر کٹے دا بھی فتویٰ دے دیتا ہے، او دی بھی ہوندی ہے۔ تے دسو ہم بکرے مک گئے، کٹے مک گئے، اور جڑے قربان ہوندے نے وہ ود دے نے۔ تے دسو ہاں آ کتے جڑے نے لگے پھر کدی ایڈے ایڈے بڑے جڑے کتیاں دے بھی ویکھے تسی نہیں نہ ویکھے، پتہ لگا جڑے قربان ہوندے نے وہی ود دے نے۔ اللہ پاک انہاں نوں وداندا ہے جڑے قربانیاں دیندے نے، اللہ دے رستے قربان ہون نال گھٹ دے نہیں، اللہ پاک ودا دیندا ہے، زیادہ کر دیندا ہے۔ اس واسطے لبرلزم قسم دے لوگاں دے دماغاں جڑے تواڈے دماغاں جدی گلاں پان بالکل آن دی ضرورت کوئی نہیں، اس بات تے پکے ہو جاؤ انشاءاللہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سونیا، صحابہ کہتے ہیں سونیا سواد کن ہے؟ فرمایا جن نے او دے بال کھل دے بال نے اللہ اینا اجر عطا فرما دے۔ کنے کو بال نے گن سکتے ہو تسی؟ اسی تے سر دے بال نہیں گن سکتے تے بکرے دی کھل دے گھرے کنے بال، اینا اجر تے نہ ثواب ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔